اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما سکینہ 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 یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ بی بی تیری آمد پہ کہا تیرے چچا نے بی بی تیری آمد پہ کہا تیرے چچا نے ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ جگنوں کی طرح ہو گئے روشن تیرے آنسو جگنوں کی طرح ہو گئے روشن تیرے آنسو اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ تو 4 برس کی تھی یقین ہی نہیں آتا تو 4 برس کی تھی یقین ہی نہیں آتا صدیوں کے برابر ہیں تیرے کام سکینہ صدیوں کے برابر ہیں تیرے کام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ کرنا ہے طواف اس کو تیری قبر کبھی بھی کرنا ہے طواف اس کو تیری قبر کبھی بھی کعبے نے یوں باندھا ہے یہ احرام سکینہ کعبے نے یوں باندھا ہے یہ احرام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس ہم سے بھی کوئی کام سکینہ یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ دل کہتا ہے تب خلق ہوئے ہوں گے سمندر دل کہتا ہے تب خلق ہوئے ہوں گے سمندر جب رب نے لیا
لیا ہوگا تیرا نام سکینہ، جب رب نے لیا ہوگا تیرا نام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، پردہ جو نہیں کرتی ہے پردے پہ نہ روئے، پردہ جو نہیں کرتی ہے پردے پہ نہ روئے، اب بھی ہے تیرا شام سے پیغام سکینہ، اب بھی ہے تیرا شام سے پیغام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، سجاد نے مدحت سے جو آغاز کیا ہے، سجاد نے مدحت سے جو آغاز کیا ہے، سو اچھا ہی ہوگا میرا انجام سکینہ، سو اچھا ہی ہوگا میرا انجام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، سکینہ 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 سکینہ۔ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی یہ آیہ شریفہ جس میں اللہ نے اپنا وعدہ یاد دلایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، اللہ پر، رسول پر، آل رسول پر یقین رکھا اور اچھے کام کیے، ان کے لیے معافی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، ریوارڈ ہے۔ یعنی اللہ ہم سے ایمان بھی چاہتا ہے اور اچھے کام بھی چاہتا ہے، دونوں چیزیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھا کام۔ اچھا کام ہوگا ہی اسی وقت جب ایمان مضبوط ہو۔ ایمان ہی مضبوط نہیں ہے، یقین ہی نہیں اللہ کے اوپر، تو اچھا کام بندہ کیوں کرے گا؟ اور اگر اچھا کام نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ پر یقین نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہتا ہے یقین ہے، زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، نہیں، لیکن دل سے قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اچھا نوکر، اچھا غلام وہ ہوتا ہے
جو اپنی زندگی اپنے مالک کی مرضی کے مطابق گزارے. یہ ایک حقیقت ہے. اچھا غلام وہی ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے, اس کی مرضی سے آئے. دنیا سے جائیں گے تو اپنی مرضی سے کوئی نہیں جاتا, اس کی مرضی سے جاتے ہیں. تو جب آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں, جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں, تو بیچ کی زندگی میں اپنی مرضی کہاں سے آ گئی؟ بیچ کی زندگی میں بھی جو کام ہوں گے وہ بھی تو اسی کی مرضی سے چلیں گے نا. اور جو اس کی مرضی سے چلے وہی اللہ کا اچھا بندہ ہے. جو وہ سنانا چاہتا ہے وہ سنو, جو وہ بلوانا چاہتا ہے وہ بولو, جو وہ دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھو, جدھر وہ بھیجنا چاہتا ہے وہاں جاؤ, جہاں سے روکنا چاہتا ہے وہاں سے رک جاؤ. بس یہی ایمان ہے, اور ایسے بندے کو اللہ پسند کرتا ہے. شب جمعہ ہے, عبادت کی رات ہے, اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے. آج کی رات کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زیادہ سے زیادہ صلوات کی تسبیح پڑھنی ہے. آج کی رات کے میں اعمال بتا رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنی ہیں, عبادتیں کرنی ہیں. آج کی رات اللہ مرحومین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ, جو گنہگار ہیں ان کو خاص کر کے یہ کہا جاتا ہے, جاؤ دنیا سے کوئی نیکی لے کر کے آؤ. تو اب وہ تو کچھ کر نہیں سکتے کوئی اچھا کام, تو ان کو امید ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے کہ کوئی اچھا کام کرے اور وہ ان کو فائدہ پہنچائے. آج کی رات 2 رکعت نماز ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ نماز ہے. شب جمعہ پہلی رکعت میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں, پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطینا. سورہ توحید نہیں ہے. یہ نماز پڑھ کر کے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطینا, یہ پڑھ کر کے مرحوم کو ہدیہ کریں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ نماز کسی مرحوم کو ہدیہ کی جاتی ہے تو 70,000 اینجلز, 70,000 فرشتے نور کا طبق, نور کا تشت لے کر کے اس مرحوم کے پاس آتے ہیں. اللہ اکبر. وہ مرحوم پوچھتا ہے یہ کہاں سے آیا؟ رحمت ہے جو اس کے پاس آ رہی ہے اللہ کی طرف سے. یہ رحمت ہے جو نور کی شکل میں اس کے پاس آ رہی ہے, اس کے گناہ, اس کے عذاب کو کم کر رہی ہے, اس کے درجے کو بلند کر رہی ہے, اسے خوشیاں پہنچا رہی ہے, اسے آرام پہنچا رہی ہے, اسے راحت مل رہی ہے. جب مرحوم کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے, اس نماز کو پڑھ کر کے ہدیہ کیا جاتا ہے, تو جب 70,000 فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں نور کا طبق لے کر کے, بڑا خوش ہوتا ہے. دونوں کی قسمت بدل جاتی ہے, ادھر اس مرحوم کی اور ادھر اس پڑھنے والے کی جس نے پڑھا ہے. کیسے؟ ادھر سے ہدیہ گیا, اس کی قسمت بدل گئی, عذاب ہٹا لیا گیا, رحمتیں برسنے لگیں. اور جس نے پڑھا ہے, جب 70,000 فرشتے اس کے پاس جا رہے ہیں, اب اس کو رحمت اتنی مل گئی ہے تو وہ ادھر سے دعا کرتا ہے, پروردگار جس نے میرے لیے ہدیہ کیا ہے اس کی زندگی کی مشکلیں دور کر دے, اس پر رحمتیں اتار دے, اس کی بیماریاں دور کر دے, اس کی زندگی کی پریشانیاں دور کر دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, آج کی رات یہ 2 رکعت نماز بڑی آسان سی نماز ہے, کوشش کیجئے اسے پڑھ لیجیے. لیکن اس نماز کے پڑھنے کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ضرور پڑھیے گا, اور یہ سب ہدیہ کیجیے گا مرحوم کو. اور زیارت وارثہ, آج کی رات میں آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, بہت زیادہ ثواب ہے. یہ زیارت وارثہ صرف شب جمعہ کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے, ایسا نہیں ہے. حدیث میں معصوم فرماتے ہیں جب کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلو, کسی ضروری کام کے لیے نکلو, زیارت وارثہ پڑھ کے جاؤ, تمہیں اس کا فائدہ ہوگا, تمہارا کام اچھا ہوگا, تمہیں کامیابی ملے گی. اور کیوں نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی. صرف زیارت وارثہ میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر آپ 15 مرتبہ کم سے کم سلام بھیجتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ سے اگر آپ جوڑنا شروع کیجئے اور آخری جملے تک 15 مرتبہ کم سے کم آپ اس زیارت وارثہ میں امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, جب کسی کو آپ سلام کرتے ہیں جواب سلام واجب ہے کہ نہیں؟ بالکل واجب ہے. ادھر سے جب
جس کو آپ نے سلام کیا ہے، امام حسین السلام کو سلام کیا ہے، انہوں نے ایک بار سلام کیا، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، دوسری بار سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، آپ کی طرف دیکھا، تیسری بار آپ کی طرف دیکھا، 15 مرتبہ حسین اگر کسی کی طرف دیکھ لے، آپ سوچئے پھر اس کا کام کیوں نہیں اچھا ہوگا، پھر تو رحمت ہی رحمت۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک نظر کرم ہو جائے، ایک نظر کرم کے لیے پریشان ہے، اور جب سلام کیا، زیارت وارثہ پڑھنا شروع کی اور سلام کیا حسین پر، آپ سوچئے 15 مرتبہ نگاہ کرم ہو جائے، پھر انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، دعا کی رات ہے، اور اللہ تو بڑا کریم ہے، اس نے رحمت کے دروازے کھول دیے، شب جمعہ آئی، اس نے کھول دیے رحمت کے دروازے۔ یہ تو بندے کی کمی ہے کہ بندہ شب جمعہ میں بھی دنیا کی باتوں میں گزار دیتا ہے، الٹے سیدھے کاموں میں گزار دیتا ہے، ٹی وی پر بیٹھا ہوا دنیا کی چیزیں دیکھ رہا ہے، گیمز دیکھ رہا ہے، سپورٹس دیکھ رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، سیریلز سب کچھ کر رہا ہے، لیکن عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مجلسیں بھی جو آپ سن رہے ہیں نا اپنے گھروں میں، لیٹ کے نہ سنیے گا، بیٹھ کر کے جیسے طریقہ ہے مجلس سننے کا ویسے سنیے گا، جیسے آپ عزاخانے میں آ کر کے سنتے ہیں ویسے سنیے گا، اس لیے کہ جہاں پر بھی یہ ذکر اہل بیت ہو، معصومین تشریف لاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ نبی یونس علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، نبی یونس علیہ السلام نے 30 سال تک 30 ایئرز تک تبلیغ کی، 30 ایئرز میں 2 لوگ صرف مومن بنے، 30 سال میں 2 آدمی مومن۔ نبی یونس علیہ السلام ہمارے لفظوں میں کہہ لیجئے تھک گئے، لوگوں نے پریشان کرنا شروع کیا، ٹارچر کرنا شروع کیا، بہت تکلیفیں دی۔ نبی یونس نے اللہ سے بد دعا کر دی، پروردگار ان پر عذاب اتار دے، یہ اب نہیں سدھرنے والے۔ اس میں ایک عبادت کرنے والا تھا جسے عربی میں کہتے ہیں عابد، یعنی عبادت کرنے والا، دوسرا تھا عالم، علم رکھنے والا۔ یہ 2 مومن بنے اور مسلمان بنے اچھے۔ نبی یونس علیہ السلام نے بد دعا کی، جبریل نے آ کر کے بتایا کہ اے یونس فلاں دن فلاں ٹائم پر عذاب آئے گا۔ نبی یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ ہم کو اس سے پہلے ہی یہ جگہ چھوڑ دینی ہے۔ جو عبادت کرنے والا تھا اس نے کہا کہ چلیے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، جہاں آپ چلیں۔ لیکن وہ جو عالم تھا نا، اس نے کہا کہ اے یونس میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا یہ قوم میں ان کے درمیان پلا بڑھا، زندگی گزار دی، میں انہیں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نبی یونس فرماتے ہیں عذاب آئے گا، سوچ لو۔ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، یہ مریں گے تو میں بھی ساتھ میں جاؤں گا، لیکن میں چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا۔ نبی یونس علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مرضی۔ چلے گئے نبی یونس۔ اب وہ عابد کہاں گیا اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے ہسٹری میں، لیکن نبی یونس علیہ السلام چلے گئے۔ نبی یونس علیہ السلام ادھر گئے، ادھر قوم پر عذاب آیا۔ اب سنیے گا، کسی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجنے کے بعد جب بالکل سامنے عذاب آ گیا تو روکا نہیں ہے، پھر آ ہی گیا۔ اکیلی قوم ہے نبی یونس علیہ السلام کی جس کے اوپر عذاب آیا تو پھر واپس چلا گیا، واپس ہو گیا۔ نبی یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ جب عذاب آنے لگا نا تو نبی یونس کی قوم کے لوگ دوڑے ہوئے آئے اس عالم کے پاس اور کہا کہ آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ نبی یونس تو چلے گئے چھوڑ کر کے، آپ ہی بچائیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو جتنے بوڑھے ہیں، جتنے جوان ہیں وہ، اور جتنی مائیں ہیں اپنی گودی سے بچوں کو الگ کر دیں، کھلے ہوئے میدان میں چلیں، جانوروں کو کھول کے آزاد کر دو، چلو سب زمین پر بیٹھ کر کے رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تو کریم ہے، عذاب واپس بلا لے گا، واپس کر دے گا، اللہ روک لے گا۔ ٹھیک ہے، سب جمع ہوئے، جو بوڑھے لوگ تھے جن کی داڑیاں سفید تھیں انہوں نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا اور کہا میرے اللہ تو کریم ہے، ایک موقع دے دے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، چینج ہوں گے، میرے اللہ موقع دے دے، پروردگار یہ عذاب روک لے۔ اب سب کو زندگی پیاری ہے، سب دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے عذاب واپس کر لیا۔ نبی یونس علیہ السلام چلے گئے، پھر وہ قصہ ہوا، مجھے وہ سب نہیں پڑھنا ہے، جو بات میں نے نہیں پڑھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ نبی یونس علیہ السلام چلے گئے، پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے اور
مچھلی لے کر کے ان کو دریا میں سمندر میں گھومتی رہی، پھر لا کر کے اللہ کا جب حکم ہوا، جب انہوں نے تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا کر کے ایک دن دریا کے کنارے اس نے اگل دیا، نبی یونس کو باہر نکال دیا۔ نبی یونس اتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سارے بال باڈی کے جسم کے سب چلے گئے تھے، اسکن بالکل کمزور ہو گئی تھی، ایک دم ہلکی ہو گئی، باریک ہو گئی۔ نبی یونس علیہ السلام باہر آئے، کھلا ہوا میدان، کچھ نہیں۔ اللہ نے وہاں پر ایک درخت کو پیدا کیا، اس درخت کے سائے میں نبی یونس بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے، اب وہ کھانے پینے کا جہاں سے بھی جیسے بھی انتظام کرتے ہوں وہ سب ڈیٹیل نہیں، وہاں بیٹھ کر کے اسی درخت کے سائے میں، بالکل کھلا میدان تھا، ہر طرف دھوپ تھی، گرمی تھی، اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن اللہ نے اس درخت کے اندر ایک کیڑا پیدا کیا، اس کیڑے نے اس درخت کو کھانا شروع کیا، وہ درخت سوکھ گیا، اس کی جڑوں کو کھا گیا، جسے کہتے ہیں دیمک لگ گئی اور وہ کھا گئی، سوکھ گیا درخت۔ نبی یونس علیہ السلام اٹھے، درخت سے ہٹے، کہنے لگے میرے اللہ، یہی تو ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر کے مجھے سایہ ملتا تھا اور میں تیری عبادت کرتا تھا، تو نے اس کو بھی سکھا دیا، میرے اللہ اس پر بڑا افسوس ہو رہا ہے اس درخت کے اوپر۔ اب اللہ نے جو انہیں میسج دیا، کمال کی بات ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اے یونس، تم نے اس درخت کو اگایا نہیں، تھا، تم نے اسے پانی دے کر بڑا نہیں کیا تھا، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا، تم نے اس میں پتیاں نہیں پیدا کی تھیں، تم نے اس میں پھل نہیں پیدا کیا تھا، کچھ نہیں، پھر بھی سوکھنے کا اتنا افسوس، اور یہ افسوس اس لیے کیونکہ اب تمہیں سایہ نہیں ملے گا، اب یہ گر گیا ہے، اب تمہیں سایہ نہیں ملے گا، اس لیے تم پریشان ہو نا۔ نبی یونس کہتے ہیں پروردگار تو نے سچ کہا، بات تو یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یونس ذرا سوچو تو، جن بندوں کو میں نے پیدا کیا تھا، جن بندوں کو میں نے بڑا کیا تھا، جن بندوں کو میں نے رزق دیا تھا، تم ناراض ہوئے اور ان کے لیے بد دعا کر دی۔ تم سوچو کہ اگر میں ان سب کو مار دیتا تو مجھے کتنا افسوس ہوتا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ نبی یونس چونکہ اس کا مطلب کہ سب بچ گئے۔ نبی یونس علیہ السلام تشریف لائے، جیسے ہی شہر کے اندر آئے، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس بندے نے کبھی نبی یونس کو دیکھا نہیں تھا، جوان آدمی تھا۔ نبی یونس نے دیکھا کہ بالکل شہر تو ویسے ہی آباد ہے، سب لوگ اپنی نارمل لائف جی رہے ہیں۔ نبی یونس نے پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شہر میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج تو نہیں آیا تھا کچھ دن پہلے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ پوچھا یاد کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک نبی تھے، نبی یونس، میں نے نام سنا ہے، وہ ناراض ہو گئے تھے، ہم سب سے ناراض تھے، انہوں نے بد دعا کر دی تھی، عذاب آیا تھا، ہم روئے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، عذاب بھیج کر کے بھی واپس بلا لیا، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اور اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی یونس کہاں ہیں، مل جائیں تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور جیسے وہ کہیں گے ہم ویسی زندگی گزاریں گے۔ نبی یونس علیہ السلام سمجھ گئے، کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا، واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ نبی یونس نے پھر اس کو بتایا کہ میں ہی یونس ہوں، پھر سارے لوگ بدل گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جب انسان، اللہ اکبر، کوئی بھی دعا مانگے، رو کر کے دعا مانگے، معافی مانگے تو معافی دے گا، رزق مانگے تو رزق دے گا، صحت مانگے تو صحت دے گا، ایمان مانگے ایمان دے گا، عمل صالح مانگے تو عمل صالح عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ بڑی خاص باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی، اور یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے، وہ اہل بیت جنہوں نے خود دکھ سہے اور ہمیں دکھوں سے بچانے کی کوشش کی، ہمیں پریشانیوں سے بچانے کی کوششیں کرتے رہے، ان کی زندگی اسی میں گزر گئی۔ عزیزان محترم، آپ غور تو فرمائیں، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور رسول کے گھر والوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں، رسول کے بعد رسول کی بیٹی 2.5 مہینہ یا 3 مہینہ صرف زندہ رہی۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ختم ہو رہا ہے، اور اس مہینے میں آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خوشی بھی منائی، شہادت کا غم بھی منایا۔
میں چاہتا ہوں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ آپ سوچئے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا فاطمہ پر، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، کیسے لوگ تھے جو سب بھول گئے کہ اس دروازے پر آ کر رسول سلام کیا کرتے تھے، اس گھر میں فرشتے آ کر کے ان کے بچوں کا جھولا جھلایا کرتے تھے، اس گھر میں فرشتے آ کر کے چکی چلایا کرتے تھے، سب بھول گئے لوگ اور ایسا ظلم ڈھایا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت حمزہ علیہ السلام کو جس حبشی نے مارا تھا، حضرت حمزہ کو جنگ احد میں جب مارا تھا، وہ حبشی بعد میں آیا اور آ کر کے رسول اللہ کے پاس معافی مانگی، رسول اللہ کو رسول اللہ کا واسطہ دیا اور معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ رسول اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن ایک جملہ کہا کہ میں تجھے معاف تو کرتا ہوں لیکن میری نظروں کے سامنے نہ آنا، جاؤ کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ کہنے لگا کیوں؟ رسول فرماتے ہیں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے، مجھے اپنے چچا حمزہ سے بڑی محبت تھی، مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں، میرے سامنے نہ آنا۔ آپ سوچئے تو صحیح، حمزہ کا قاتل تھا، رسول نے معاف تو کیا لیکن ساتھ میں رحمت للعالمین نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ آپ سوچئے جنہوں نے فاطمہ پر ظلم کیا تھا، علی کے نظروں کے سامنے جب وہ آتے تھے تو علی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، علی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حسن اور حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہاں زدارو، امام حسن نے مدینے کے ایک راستے سے گزرنا ہی بند کر دیا تھا۔ جب کسی نے پوچھا تھا مولا آپ اس راستے سے کیوں نہیں گزرتے، تو فرماتے تھے میں کیسے گزروں، اسی راستے پر مجھے یاد ہے میری ماں فاطمہ جب فدق کے موقع پر، جب باغ فدق کا موقع تھا، میری ماں گزر رہی تھی، ایک شخص نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جب بھی اس راستے پر آتا ہوں مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے، میری ماں پر وہ ظلم یاد آ جاتا ہے۔ ہاں زادارو، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، سارے مصیبتیں فاطمہ نے اٹھائیں، ساری مصیبتیں علی نے برداشت کی۔ ہاں زادارو، لیکن حسین جیسی مظلومیت، حسین جیسا مظلوم تاریخ انسانیت میں ایسا مظلوم ہے۔ زادارو، زینب ایسی مظلومہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ کربلا سے کوفے سے شام تک اللہ جانے کس دل سے گئی تھی کہ تعزیانے بھی کھا رہی تھی، آزادارو تعزیانے بھی کھا رہی تھی اور بچوں کو تماچے بھی مارے جا رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات کورونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، بحق امام زمانہ علیہ السلام، میرے اللہ بحق شہداء کربلا واسران کربلا علیہ السلام، بحق ولایت امیر المومنین علیہ السلام، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو مومنین مومنات کورونا میں مبتلا ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على